اگر کسی چیز کا خوف تھا تو اس کو اپنے خدا کا خوف تھا، اسے فلسطین کے لوگوں کا خوف تھا، اسے دنیا کے ان مسلمانوں کا خوف تھا جو اسلام کی بات کرتے ہیں اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کے حوالے سے آواز اٹھانا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ اس آدمی کو خوف تھا کہ جس ریاست مدینہ کی وہ بات کرتا ہے اس ریاست مدینہ کے لیے کون کون سے قربانیاں جو دینی پڑتی ہیں۔ میں کچھ جذباتی گفتگو نہیں کر رہی، نہ میں کسی جذبات کی طرف لوگوں کو لے کر جانا چاہتی ہوں، میں صرف آپ کے سامنے ایک بات کر رہی ہوں۔ اگر وہ یہودی ایجنٹ تھا تو وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی بہت ساری انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ سکتی تھی، پاکستان کی اکانومی بوسٹ ہو سکتی تھی۔ جو مغربی ممالک پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے یا ڈال رہے تھے انکلوڈنگ امریکہ، تو پاکستان کے لیے تو بڑے اچھے تھے، بڑے بہترین راستے تھے۔ وہ لسٹ جو ہے فیٹف کی تھی اور ہم کہتے تھے آج نہیں کل نہیں پرسوں پاکستان گیا، اس فیٹف کی لسٹ سے بھی ہم مکمل طور پہ نکل سکتے تھے۔ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ سکتی تھی، کیونکہ جس کنٹری نے اسرائیل کو ایکسپٹ کیا، اس کی حیثیت کو تسلیم کیا، ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہی، تعلقات اچھے ہو گئے، دفاعی لحاظ سے بھی، اکانومی کے لحاظ سے بھی، بہت بڑے بڑے انویسٹرز سے جنہوں نے اپنا سرمایہ انویسٹ کر دیا۔ پاکستان کے اندر اس شخص نے ایسا نہیں کیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کیا کیا؟ وہ اقوام متحدہ گیا۔ وہ واحد آدمی ہے پاکستان کی سیاسی ہسٹری کے اندر، اگر آج کے سیاستدانوں کی ہم بات کرتے ہیں، جسے آئرن مین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس آدمی نے اسلامو فوبیا کے حوالے سے آواز بلند کی اور دنیا نے تسلیم کیا کہ جو رویہ مسلمانوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اگر وہ یہودی ایجنٹ تھا، یہودی لابی کا لانچ کردہ تھا، تو اس کو کیا ضرورت تھی؟ ایک ویڈیو آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، شاید بہت سارے لوگوں نے وہ دیکھی بھی ہو، کہ جب اجلاس تھا اقوام متحدہ کا، اس سے پہلے تمام کنٹریز کے جتنے لوگ موجود تھے وہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اسرائیل کا جو پرائم منسٹر آیا ان میں سے 90% ایسے لوگ تھے جو کہ اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوئے، ہاتھ ملایا، اسے ویلکم کیا، مگر تحریک انصاف کا چیئرمین اپنی کرسی پر موجود رہا، بیٹھا رہا، اٹھنا تو دور کی بات اس آدمی نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ پھر کس طرح سے الزام لگایا جاتا ہے کہ اسرائیل نے تحریک انصاف یا اس کے چیئرمین کی حمایت کر دی اس کے لیے، اور یہ ثابت کیا وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ سب سے ایک اہم اور بات، اسرائیل نے بات کیا کی ہے؟ اسرائیل نے تو یہ بات کی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، جس طرح سے لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، دہشت گردی کے پرچے کاٹے جا رہے ہیں، FIRs کٹ رہی ہیں، لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، یہ آواز اٹھائی اسرائیل نے۔ یقینی طور پہ اسے بات کرنا نہیں بنتی کیونکہ فلسطین کے اندر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، مگر بات اگر پاکستان کی اور تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہے تو اسرائیل نے تو کہیں تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، اسرائیل نے تو کہیں پہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی بات نہیں کی، اسرائیل نے تو کہیں پہ بھی تحریک انصاف کے سپورٹرز کا نام نہیں لیا، ان کی بات نہیں کی، تو کس طرح سے اسے تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ اب حکومتی پلان کیا ہے؟ حکومتی پلان یہ ہے کہ اب چونکہ تمام مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں فلسطین کے لوگوں کے ساتھ، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ اب یہ پلان بنایا گیا ہے کہ اس طرح سے کھیلا جائے، اسرائیل کے ساتھ جوڑا جائے، لوگوں کی نفرت اس آدمی کے لیے پھیلائی جائے اور پھر اس آدمی کو نااہل کرا دیا جائے، ہمیشہ کے لیے مائنس کرا دیا جائے پاکستان کی سیاست سے۔ پہلے ہی وہ چند گھنٹے پہلے اس نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں اس نے بتا دیا ہے کہ ممکن ہے کہ کمنگ منڈے اور نیکسٹ ویک کسی بھی دن اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، وہ 100% شیور ہے اس بارے میں۔ یہ پورا جو گیم پلان ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے پاکستان کے اندر الیکشن ہو، کیونکہ جب تک وہ آدمی سائیڈ لائن نہیں ہوگا، سائیڈ لائن اس کو مائنس کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو نائل کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، جب تک وہ سائیڈ لائن نہیں ہوگا پاکستان کے اندر انتخابات ہمیں مخدوش نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کا ووٹر اسی کے لیے نکلے گا، اور جب تک صفایا نہیں ہو جاتا دو بڑی جماعتوں کے لیے ووٹر کبھی نہیں نکلے گا۔ اب آتی ہے